سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. سامعین کرام، انسان نو اللہ تعالیٰ نے جڑی عقل اور تمیز عطا فرمائی ہے، وہ دے احترام دا اور وہ دے شرف دا تقاضا کوئی بات بلا دلیل نہ منے. یہ انسان دی انسانیت دا کمال ہے. کوئی گل بھی سنے تو جی دلیل دا مطالبہ کرے. میں کوئی جانور نہیں جنہوں جدھر مرضی تسی ہک کے لے جاؤ. مینوں اللہ نے عقل دیتی ہے، شعور بخشیا. میں تہاڈی گل نوں جانچوں گا، اگر یہ کوئی دلیل ہوئی، ثبوت ہوا، پھر منوں. قرآن سارا یہ کہہ رہا تو برہانک من کنتم صادقین، سچے دے تے دلیل دے. اس پاروں جڑے خطبے تہاڈے سامنے چل رہا ہے مسئلہ امامت تے، اور جڑا سمجھدار لوگ جڑے انہاں دے علم سے ابھی یہ کوئی سرسری جا مسئلہ نہیں، وضو نماز کی طرح دا پری نہیں، اصل جڑ. اور اس پاروں مسلمانوں کی دو جماعتاں صدیاں تو الگ ہو، اور یہ خرید وسیع ہو گئی ہے بے پٹنا اور ملاونا مشکل. شیعہ سنی یہاں چ کوئی گروہ اسلام چ باہر نہیں. بے وقوف لوگ جو مرضی کرن، آیتاں حدیثاں دے ٹہر ہے دعا پیسہ وہ سمجھن کی مغالطہ لگا، غلط فہمی ہے. ورنہ لوگ اللہ اور رسول کے منکر نہیں، بالکل مومن ہے، مسلم ہے. اور انہاں دعاؤں دے اندر اتنے بڑے بڑے متقی عابد زاہد ولی پیدا ہوئے جدا اندازہ کیا. اور انہوں نے زہد اور عبادت نوں پڑھیے تے کرامتاں نصیب ہوئیاں. شیعہ چوں بھی تے سنیاں چوں بھی کوئی پیڑے گروہ نہیں. رسول اللہ دی امت اولاد ہے. مسئلہ ایسا ہو گیا دور ہو گیا. ایتاں ہیں حدیثاں. اس سلسلے ایک میرے خطبات دا حصہ گزر کہ دلیل بھی ایک قسم نقلی لکھے پڑھے چو ویکھیا قرآن نو ویکھیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نو ویکھیا کہ وہ دے اندر آیا ہے بیان ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد یہ سمت کچھ ایسی ہستیاں ہون گیاں جنہوں اللہ مقرر کروں گا، جنہاں دا علم یقینی اور قطعی ہوگا، انہاں دی گل مننی فرض ہوگی، اور انہاں دا مخالف جہنمی ہوگا. امام اس قسم دے امام کوئی قرآن دسدا تو میں سارے قرآن مجید تین آیتاں جنہیں اس سلسلے زیادہ بیان ہوندیاں سی، انہاں تو دلیل لئی جاندی سی، خدا بیان کر چکا. تو اس موضوع نہ غیر متعلق ہے، جوڑ کوئی نہیں، کھینچا تانی ہے، زبردستی ہے، میں اس گل چ لے آدھے انہاں کتے نہیں لکھیا صاف جنہوں نستے سری آدھے کہ میرے بعد علی اور دی اولاد امام ہون گے، نہ منو گے تو اسلام تو نکل جاؤ گے. ایڈی کلیئر گل قرآن چو نہیں نکلتی. ایک ایت لے لیں اگا پچھا لا کے وہ ہور کوئی اپنے کولوں زمینیں لا کے گل بناؤن دی کوشش کرتے، مگر اس تو بعد حدیث رسول علیہ السلام دا معاملہ سی، وہ میں جڑیاں نہیں سی مستند چھڈ کے دو حدیثاں جنہاں دی صحت ساڈے نزدیکی مسلمان دی واقعی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد قرآن چھڈ چلے اور اہل بیت چھڈ جدا میں مولا ادا علی مولا. یہ دے اندر شک نہیں حضور نے فرمایا. باقی یہ بیک گراؤنڈ پس منظر کی ضرورت ہوئی تھی کہ آپ نے بیان دیتا، اور کیوں یہ مانا یہ بھی گزر دیتا. یعنی اس بحث کا منقولی حصہ جڑا ہے کہ نقل قرآن اور حدیث جو کچھ ہے انہوں میں کلیئر کر دیا. اور ایک آدمی جیسے انصاف ہے نا، وہ انہوں سنے تو شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے تسلیم کروں گا. گل تو صحیح ہے، اپنی گروہ بندی یا تعصب برہٹ کرنی الگ ہے. وہ علاج نہیں اللہ تو سوا کسی کوئی بندہ آپ نیت ٹھیک کرے یا اللہ انہوں سیدھا رستہ دکھاوے. یہ انبیاء علیہ السلام دے حق کی نہیں سی وہ کسی نے سیدھا رستہ دکھا دیں، دس ہی سکتے. تو اس سلسلے سے ایک بات جڑی ہوں میں تھوڑی جی بیان کر دیا کہ صرف یہ دو حدیثاں نہیں، یہ صحیح سی اس تو بیان کرتیاں، ورنہ اس سلسلے اتنیاں حدیثاں شیعہ لوگوں کو سنیاں دیاں کتاباں چوئیں جو تواڈے سامنے رکھیاں جان تو تسی خود ہی منیا بغیر نہیں رہ سکو گے کہ واقعی یہ ہوئی کی.
ایویں سنی لوگ ضد کرتے ہیں وہ تعداد ایک دو نہیں سینکڑے، اور خود اہل سنت دیا کتاباں کہ رسول کریم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ علی خلیفہ میرے بعد اہل بیت یہ شان ہے، تو اس سلسلے کی کسر نہ رہ جائے میں سلسلۃ الاحادیث صحیح ضعیفہ والموضوع دوسری جلد ہے علامہ ناصر الدین البانی دی، انہوں نے ایک شیعہ عالم نے ایک حدیث دا حوالہ دیتا، وہ 892 نمبر اور صفحہ 294 تو 297 تک بحث کی ہے، اس حدیث سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس ضمن کے گل بیان کی ہے کہ ایک کتاب جڑی عربی زبان المراجعات انہوں کیا جاتا خط و کتابت جڑی ایک شیعہ عالم بہت بڑے عالم سے عراق سے علامہ شرف الدین الموسوی، عالمہ کا ادب کرو، یاد رکھو میری مجلس بے ادبی نہیں ہے، احمد رضا بھی رحمت اللہ علیہ، شیعہ دے علماء بھی رحمت اللہ علیہ، دوجے گروہ بھی جڑے نہیں پڑھتے انہوں نہیں پتا، یہ سب لوگ عبادت گزار تے مچھیاں دے داغ کے رو رو کے بیت اللہ نہ مر گئے، کافر نہیں مرے، مسئلہ دا رولا سمجھ نہیں آئی کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، اس پروں ذہن کلیئر کرو کہ کسے اسلامی گروہ دے بارے کافر انہوں سمجھ کے نہیں سوچنا، بالکل ظلم ہوگا کہ تسی انہوں دے دل تے حملہ کرو کہ دے دل چ ایمان نہیں، ایمان دے اسی ٹھیکیدار ہیں، دل چ ایمان سارے دے سارے اللہ رسول دے دیوانے ہیں، مواد ہی ایسا آیا کتاباں سے ایڈے ڈھیر لگ گیا بھی وہ بندیاں نوں پتہ نہیں لگتا، جنگل بن چکا، دانا حیران ہے پبلک نے اتنے کی کرنا، تو یہ علمی انداز سے بیان کر، تو اس پاروں علامہ صاحب نے اس بارے جو کیا وہ دا اردو ترجمہ بھی ہو چکا، دین حق، علامہ شرف الدین موسوی اور مصر جامع ازہر کے استاد شیخ کریم البشرا دی خط و کتاب، اور جہاں انہوں بندہ پڑھتا ہوں اہل سنت پاویں وہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، یہاں دے پلے ہی کچھ نہیں، یہاں دیا کتاباں ہی ڈھیروں کے ڈھیر حدیثاں جان کے رہے، اور اکثر شیعہ دوستاں کو دین حق اردو ترجمہ اصل مراجعات ہے عربی زبان جہدے چونے حدیثاں دے تمار جڑے نال لگاتے ہیں کہڑے منہ نال تسی نہیں منتے ہو تہاڈیاں اپنیاں کتاباں کی ہیں، تو اس پاروں پہ تسی بھی کتے پریشان نہ ہو بیل مراجعات نظر آ جائے یا دین حق تو پھر آکو مولوی صاحب نے صرف دو حدیثاں دسیاں سی انہاں دا ذکر ہی نہیں، تو یہ علامہ ناصر الدین البانی ہن تے رحمت اللہ علیہ ہو چکی، اس دوسری جلد 297 صفحے دے وکتاب المراجعات للشیعہ المذکور محشوب بالاحادیث الضعیفہ والموضوعہ فی فضل علی رضی اللہ تعالی، کہ حضرت علی رضی اللہ دی شان سے جڑیاں اس شیعہ عالم شرف الدین موسوی نے حدیثاں لکھیاں اس کتاب المراجعات، تو یہ الکتاب جڑی ہے المراجعات یہ پڑھی ہوئی ہے ضعیف اور موضوع ہے گیاں گنت مگر کمزور بے بنیاد جھوٹھی، والتدلیل ما کثیر من العلم جہل بہذا علم شریف، نال بھی پتہ لگتا بھی وہ پاویں کڈے اچے عالم سی علامہ شرف الدین موسوی، مگر انہوں دی کتاب دستی بھی انہوں نے ایک پاکیزہ علم حدیث کا جڑا ہے دے بارے بے خبری، یہ ڈونگا علم ہے، یہ نرا کتاباں جو روایتاں کٹھیاں کرنا نہیں کہہ سکتے بھی حدیثاں، ایک سائنس ہے، ایک بہت بڑا علم ہے، یہ لیبارٹری ہے جہد ہر حدیث جڑی ہے وہ پوسٹ مارٹم ہو چکا کہ کون سنا ہے کہڑے عقیدے کی یہ اعتبار ہے، اس پاروں کتاب ضعیف اور موضوع حدیثاں نہ پڑھی اور وہ لکھن والا اس علم شریف تو جاہل، والتدریس علی القراء والتدلیل علی الحق الواقع، اور نال بھی وہ پڑھن والوں دھوکھا دینا چاہتا، ایک ونج علم نہیں ایک نیت بد ہے کہ فریب دیا جڑے پڑھن وہ مروب ہو جان کہ کھاتے ہوئی نہیں حدیثاں اور صحیح بات کو ہٹانا چاہوں، بل ول کی زد سری مما لا یکاد القار الکریم یخطر فی بالہ ان احد من المؤلفین یحترم نفسہ یقفی مثل، بلکہ کئی جگہوں سے صاف سدھا جھوٹ بولیا، نہ مغالطہ نہ کوئی، بالکل دیجا دانستہ جھوٹ بولیا جہدے بارے کوئی شریف پڑھن والا جڑا وہ دل سے خیال نہیں آ سکتا بھائی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھن والا جہدے اندر کوئی عزت نفس موجود ہے، یہ کتاب کوئی پڑھو گا تو کی اندازہ کروں گا بھی عالم ایڈا جھوٹا، وہ یہو جی حرکت نہیں کر سکتا،
انہوں شرم چاہیے آلما نے بھی کتاباں پڑھنیاں میں کوئی چل جی کر من اجل ذالک قویت الہمت فی تخریج تلک الحدیث علی کثرتها و بیان عللها و ذوقها ملکش اما فی کلام الامن التدریس و التدریب۔ اس پاروں علامہ صاحب لکھ دیا کہ میری ہمت پختہ ہو گئی، میرا پکا ارادہ ہو گیا بھی اس کتاب نو ٹارگٹ بنا کے سامنے رکھ کے نا ایڈیاں جڑیاں اینیاں زیادہ حدیثاں انہاں تو کلی نو کھاننا چاہیے، یہ کمزور ہونا واضح کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا چنوں انہوں نے پھیلاتا بس دین حق دا جواب جو ہے نا اہل سنت تو دیو۔ اور میری اس مسجد بھی حافظ صاحب سے اپنے دوست مگر بندے خدا دیو حق دا طالب کوئی نہیں، جنوں آدھے نا مولوی صاحب حق دے طالب اللہ دی قسم حق ہویا من حق نہیں من، بس جنہ چر مطلب دی گل ہے انہاں چر منتے آ، جدوں ویکھیا پیروں ہیٹھوں زمین نکلے بڑے بڑے آئے مدعی حق لبنا، میں بھی قسم کھانا حق ہوا تو منا حق نہیں مطلب بڑا۔ تو حافظ اکبر علی صاحب میرے دوست تھی، شیعہ اہل سنت تھی، شیعہ ایم اے اور آرڈر دے محکمے دفتر، انہاں اپنے دفتر سے اس کتاب پر اتنا وقت پایا سی کہڑے منہ نہ تسی سنی بنے ہوئے اور نال کے ساتھی بیچارے پریشان بے واقعی یار اینی حدیثاں۔ وہ پھر انہاں پوچھا اس شہر کوئی وہ بھی جا بھی ہے جڑا حافظ اکبر علی ٹھنڈیا کرے، تو لوگوں نے دسیا بے کو بابا رہندا ان سارا شہر وہ مخالف ہے، سارے ہی فرقے آندے وہ مسلمان کوئی نہیں پر کو لے گئے۔ تو میرے کو آ گیا پھر وہ نال دوجا سٹاف بھی آ گیا، وہ بھی وہ رینک دی حافظ اکبر علی صاحب بھی آ گیا، ہوں بھی وہ گلگشت میرے کول ہی رہی ہوں نہیں آؤں ہٹ گیا۔ وہ کتاب جدوں میں انہوں نے آخیا سب ویکھی مینوں پتہ لگ گیا بھی حافظ صاحب دا سرمایہ یہ ہوئی ہے، اسے پر آپ بھی پھسے اور میں وہ کتاب پڑھ کے آخیا بھی حافظ صاحب جی تو تسی حق لبنا تے پوری سمجھنی ہے تو روز آ جا کرو تو شروع کر لیں گے، تے جے نہیں تو جتوں مرضی آ کھول دیو، جیڑی آؤ گے میں اتوں ہی شروع کر دوں گا۔ کہنے لکھی ہے کون یہ بیان کرنے والا ہے اور یہ بارے جڑے حدیث دے عالم ہے وہ کی ریمارکس دے گا، کی نوٹ اتنے دے گا بھی صحیح ہے کھڑیاں جھوٹیاں اینیاں صحیح حدیثاں ہوں حافظ اکبر میرا تو میرا ساڈا کافر مرن کا کوئی ارادہ بے رسول اللہ نے اینا آخیا ہوئے تو اسی بے ایمان مرنا۔ تو علامہ صاحب تاز فرماؤں دے بھی اس کتاب نو ویکھ کے میرا ہن ارادہ پکا ہو گیا یہ جیاں حدیثاں جڑیاں اینیاں انگنت یہاں دی کمزوریاں بیان کیتیاں جان، یہاں جڑیاں خرابیاں دسیاں جان، مال کشف اما فی کلام علیہا من التدریس والتدلیل۔ اور اس علامہ موسوی نے اپنے کلام جڑا فریب کیتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی وہ پول کھولیا، وذالک مما سیاتی باذن اللہ تعالی برقم۔ انہوں نے آخیا بھی یہ میری بحث تمہوں جڑی 10ویں جلد ہے 9ویں جلد یہ دوسری ہے، 500 حدیث ایک آئی ہے کمزور جنیاں جعلی ہے نا ہر مسجد سے بیان ہو رہی ہیں، انہوں چھان پھٹ کی صحیح وکھرا سلسلۃ الاحادیث صحیح وہی 500 سب کہتے ہیں، یہ ضعیف اور موضوع والا اتنا کام کیتا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا، اس کلے نو رب توفیق دیتی۔ اور شاہ فیصل ایوارڈ میرے آخر سے 4 مہینے بعد یہ دنیا کو چلے گئے، امام ہوا اس طور حدیث دے علم کے اس پائدہ جمیا ہی کوئی۔ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے پھر 9ویں جلد جڑی وہ فرمایا 4881 نمبر تو شروع ہون گیاں اور 4975 تک جان گی، یعنی 95 حدیثاں اس کتاب دیاں جڑی 9ویں جلد علامہ صاحب نے کلی کلی لے کے بھی کیڑی کیڑی کتاب سے کون کون بیان کرتے اور انہوں کی خامی ہیں سارا وہ ابتداج میں عرض کرتا کہ بحث منقولی مکمل ہو جائے کہ قرآن اور حدیث کی حد تک صحیح جو کچھ بھی وہ تھوڑے سامنے آ گیا اور وہ حقیقت بیان کر وہ مسئلہ امامت نہ تعلق نہیں، یا ضعیفاں والے اشارہ کرتا باقی تسی پاویں سینکڑے بھی ویکھو نہ تسلی رکھو بنا کوئی جان یہ بناوٹی ہے، یہاں تو ڈرن کی گھبراؤن کی لوڑ ہے۔ ایک گر کی گل تے پلے بند تھی بے ہور جڑیاں اکھاں میٹ کے کہہ دیو پائی یہ کوئی لوڑ نہیں، یہ اسی جاننے ہیں بھی کمزور اور ضعیف روایتاں یہاں کی کوئی حقیقت۔ اس تو اگے ہوں گل جڑی چلتی ہے وہ معقولی ہے کہ شیعہ اور ماں نے صرف یہ قرآن و سنت تو ثابت نہیں کیتا، عقلی دلیل نہ قائل کرنا چاہیا ہے بھی امام دی کی ضرورت
اور یہ کافی انہوں نے شروع کی کتاب الحجہ جڑا باب بدھا باب الاضطرار علی الحجہ کہ کیوں امام تو بغیر گزارا، اور یقیناً ایڈی ٹھوس بحث ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس کے بعد بول نہیں سکتا۔ یہ قرآن حدیث کی بحث تو بھی زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی عقلی گل کی ہے کہ امام تو بغیر گزارا ہوں۔ یہ نمونے کے طور ایک پڑھا روایت لکھ دے، اس باب کی چوتھے نمبر کی مثال حدیث اٹھا دے لکھ دیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سی، انہوں نے شاگردی بیٹھے سی۔ شام کا ایک بندہ آیا، انہیں آخیا میں عالم اہل سنت کا علم کلام کا ماہر ہاں، مناظر ہاں، میرے نہ اپنے کسی بندے کی گل کر۔ امام صاحب نے اپنے ساتھی کو آخیا جا باہروں میرے شاگردوں سک۔ وہ کٹھے ہو گئے، آپ نے ایک نو آخیا نہیں تیرے چ قابلیت نہیں، تو نہیں حل کر سکتا۔ اینے چر ایک چھوٹی عمر دا امام صاحب دا ساتھی ہشام ابن الحکم جڑا عمر چھوٹا سی مگر ذہین بڑا، گل نہیں سی کہن کر اجے وہ پھٹی سی تا فقار الشامی کلم هذا الغلام یعنی اسلام الحق۔ امام صاحب نے فرمایا کہ شامی تو اس لڑکے نہ کر، اے میرا شاگرد جڑا نو عمر نا یہ نہ کر۔ فقار نام وہ شامی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ فقار علیہ شام یا غلام سلنی کی امامت ہاتھ۔ وہ شامی کہنے لگا منڈیا چھوٹی عمر کا سی، منڈیا تو اپنا جڑا امام نا یہ امامت کے بارے میرے نال گل کر۔ تھی جنہوں نے امام منتے جے کہ رسول اللہ تو بعد امام ہے، اور یہاں جنہیں نہیں پہچانا انہیں نبی نہیں پہچانا، وہ کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ فغاضب ہشام حد کرتا دا تو ہشام جڑا سی انہوں اس گل تو اپنے ایس دی امامت گل کر ادب بنانی انہیں ذکر کیتا، یہ دکھ پہنچا کہ اسی امام مننے کوئی ادب بنا گا کہ یہاں کے بارے گل کر۔ یہ کمبیا ثم قال الاسلامی یا ھذا ربک انظر لخلقی ام خلقوا لانفسہم۔ اے وہ علم کلام دی بحث ہے جہد علماء ہار جاندے، کوئی شک نہیں بھی ایڈی خطرناک ہے بھی یہ جواب آسان نہیں ہے، تو حدیثاں پہ لیا۔ ہشام ابن الحکم آخر لگا کہ شامی اپنی مخلوق جڑی ہے رب کی یہ بارے تو زیادہ بہتر سوچ سکتا میرا کا انتظام کیویں چل سکتا یا خدا سوچ سکتا؟ اللہ نو اپنی مخلوق کی زیادہ خیر خواہی مطلوب ہے، وہ بہتر جانتا بھی یہاں کا انتظام کیویں ٹھیک چلنا یا تو جاننا۔ فقار شامی بر ربی انظر الخلق۔ شامی نے کیا نہیں رب بھی اپنی مخلوق لی بہتر جانتا کہ کی سسٹم بناواں تے ہدایت تے چلتے رہن۔ قال فقال بنظر لهم هذا۔ تو ہشام کہنے لگا بھی پھر رب نے اپنی اس عقل اور دڑائی نہ اپنی اس رحمت نہ کی بندوبست کیتا اس امت نو سیدھے رستے تے رکھن لئی اور اپنی مخلوق لی جدوں تو مننا بھی خدا اس امت ساری مخلوق دا خیر کا اور وہ نہیں چاہتا بھی وہ مخلوق پٹکدی پھرے تو کی پھر انہیں بندوبست کیتا؟ قال اقام لهم حجۃ مبین قال یتشدد اور یہ شامی کہنے لگا بھی انہیں اپنی طرفوں ایک ایسا راہبر مقرر کیتا، نبیوں کی گل شروع کی جہدے پاروں لوگ ادھر ادھر نہ پٹکن، اختلاف نہ کرن۔ آدم علیہ السلام سے انہیں ذمہ لیا اور وہ رہبر بھیجتا رہا۔ ایسے بندے ہوں سی جڑے حجت ہون جنہاں دی گل بالکل اتھارٹی، پھر بولن دی لوڑ نہیں خدا دی طرفوں یتعلقہم ویقیم آوازہم۔ یہ اس اللہ کی طرفوں مقرر رہبر دا کام سی انہوں نے جوڑ کے رکھے، اختلاف نہ ہون دے، کسی مسئلے دا شک ہوئے حل کر دے، اور کوئی کجی پیدا ہوئے تو انہوں دور کر۔ وَيُخْبِرُهُم بِفَرْضِ رَبِّهِمْ، اور دس دے رہے بے رب دا فرضا، رب نے آ حکم دیتے آ کرو نہ کرو۔ قال فمن ہوا، کہنے گا کون ہے جنہوں رب نے فرم کر کیا؟ تو جدو مننا اگر رب میں رہبر مقرر کی کون ہے وہ رہبر؟ قال رسول اللہ، انہیں آخیا اللہ دے رسول اللہ السلام۔ قال ہشام فبعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو بعد کون ہے پھر؟ ہوں نہیں لوڑ کہ لوگ روڑے چ نہ پہن تو انہوں نے دین دا پتہ لگے۔ رسول اللہ تو بعد کون رہبر ہے؟ قال الکتاب والسنہ، وہ کہنے گا قرآن اور حدیث ہے۔ قال ہشام فہل نفعنا اليوم الکتاب والسنہ فی رفع الاختلاف عنا، قرآن حدیث نے ہندیاں ہویا ساڈے چ اختلاف دور کرنے کو فائدہ دیتا؟ قرآن پیا تو کو بھی سنت بھی پئی، ٹولے کیوں بن گئے پھر؟ کتنے ہے قرآن حدیث ہونا؟
اور قرآن حدیث روڑے مکاؤں کیوں دو گروہ بنے بیٹھے تسی منہ نہ کہہ دیں جے قرآن حدیث رب تو نے رسول تو بعد چڑھیا کارشانمی نام شامی کہنے لگا نہیں قرآن حدیث کا فائدہ امت نے ایک رکھے کالا فرے مختلف نہ آنا وانتا سرتا لینا مخالفت نہیں آ وہ آدھا تیرا اور میرا مناظرہ ہی دستا قرآن اور حدیث نے کچھ فائدہ نہیں تم ہو عقیدے دا شاموں ٹریا میں ہو عقیدے مناظرہ کر تو کر رہا قرآن حدیث دستا ہوں کہ ایک گل سے نہ ہوں تم ہی قرآن پڑھی جانا میں سنت پڑھی جانا رولا دونوں کا کیوں اسی ہوں جھگڑ رہا ہے قرآن حدیث فائدہ دینا میرا تیرا اختلاف کیوں شاموں آیا سارا بحث کر گالا تک شام شامی چپ ہو انہیں آخیا کتاباں روڑے مکاؤں کتاباں پہ اور ہر آدمی ایسا پڑھی جاتا حدیث پڑھ جائے فرقے بن گیا کتنے قرآن حدیث نے رولا مکایا شامی چپ ہو گیا کالا ابو عبداللہ علیہ السلام شامی مارا کرا چپ کر امام جعفر صادق نے آخیا ہوں بولتا نہیں اور شامی ہوں کیوں نہیں گل کرتا کال شامی کل تو لم نختلف انہیں آخیا بولاں کی پھس گیا جی آخا اختلاف نہیں امت ایک ہے اختلاف تو ہے وہ خوش آتا میں کوئی روڑے سے پہ جھگڑا تو ہون دیا ساڈا میں جھوٹا ہوں گا وین کل تو ان الکتاب و سنت یرفان الاختلاف چل جی میں آخا قرآن حدیث اختلاف مکاؤں تو یہ گل واقعی نے غلط کرتی قرآن حدیث سے ہوں امت فرقے بن گئے لأنہما یحتملان الوجوہ کیونکہ قرآن حدیث دے کئی ترجمے ہو سکتے وین کل تو قد اختلفنا وکل واحد منا یدعی الحق فلم ينفعنا اذن الکتاب والسنہ الا ان علی علیہ حاضر الحجہ کہنے لگا ہن اگر میں کہاں کہ ساڈا اختلاف ہو گیا تو سارا ہر گروہ کہندا میں حق تے رولا بھی ہے سارے آدھے قرآن میرے حق چ سنت میرے حق چ کوئی فائدہ نہ پھر قرآن حدیث نے دیتا الا ان علی علیہ حجہ وقال ابو عبداللہ علیہ السلام سال ہوتا جدو مری وہ آخر لگا ہاں ایک میرے کو اجے رہی ہے گل دلیل جہاں میں اس نوجوان چپ کرا اس گل چ میں ہار گیا میرے کو ایک حجت ہے جہاں میں یہ چپ کراؤں امام صاحب نے آخیا پوچھ لا کہ تو یہ علم نہ پریا پاویں گا چپ نہیں کر سکیں گا یہ تیرا منہ بند کر قال شامی یا من انظر للخلق رب و من انہیں بھی وہ پہلا سوال شامی نے دہرایا بے رب مخلوق دا زیادہ خیر خواہ یا مخلوق آپ ہی اپنی زیادہ خیر خواہ رب نو انہاں دی کوئی فکر ہے گی کہ فقال ہشام رب و من انظر لهم من انہیں ہشام نے آخیا نہیں وہ گل ہے جڑی تو کہی سی بھی بندیاں نالوں رب دا نفع نقصان زیادہ جان فقال شامی حل عملهم من یجمعهم کلمتهم ویقیم بواتهم ویخبرهم بحق من باطل انہیں بھی وہ گلاں دہرائیاں بھی اللہ نے پھر مقرر کیتا کوئی جڑا انہاں نوں حق دسے باطل تو بچاوے نیکی ال سدے قال حسان فی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگا تو رسول اللہ دے زمانے دی پوچھدا میں ادوں کوئی مقرر کرنا یا قیامت تک دی قال شامی فی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطات من شامی کہنے لگا نہیں ادوں تو اسی دوویں مننے ہیں کہ رسول اللہ سی ہن کون ہے قال اسلام حاضر قائد الذي تشبه الرحال ويخبرنا باخبار السماء والارض وراثه من الشر انہیں آخیا ہوں وہ جڑا تیرے سامنے بیٹھا مگر تاری بدقسمتی ہے تسی انہاں نہیں منیا تے روڑے تو مت پا یہ امام ہے وقت دا جعفر صادق اور یہ جدے ور لوگوں نوں سواریاں تے سفر کرنا ہونا چاہیے علم بالکل لبدا اور آسماناں دی خبر دیندا زمین دی دیندا تواڈے اماماں کی جنا قرآن حدیث پڑھ دے اینوں پوچھ جو پوچھنا ہی یہ غیب دیاں گلاں تینوں دسوں گا نبی کی طرح انہوں کمال ملے ہے یہ باپ تو بیٹا تو بیٹے تو گا پوتا یہ وراثت چاہ رہا ہے تسی بد نصیب رہ گیا جب منیا نہیں انہوں اہل بیت کے وراثت قال شامی کیف فڑیاں رمضان شامی کہنے گا مینوں ہن کیویں پتہ لگے بھی یہ جاندا آسماناں زمیناں دی خبراں قال حسام سارا ما پتہ لگا انہوں نے آخیا جویں نبی نوں پوچھ لیں سی پوچھ لا تم جو پوچھ نہ دسوں گا تے بھی کوئی امام مولویاں تک مولوی ہو قال شامی قطع دوزری فری سوا وہ کہنے گا بھائی تو میرا بہانہ تو ختم کرتا ہوں میرا کم سوال فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا شامی اخبرک کیف کان سفرک امام صاحب آپ ہی پہل کرتی تینوں میں دساں تو سفر کداں کیتا
کتوں تریا تو کتنے کتنے گیا کی یہ خیر لمبی بات میں اتنے ختم اے عقلی دلیل ہے کہ رسول اللہ جو ہے سی جیندے سی دستے سی رولا پہ بعد جے میرا قرآن حدیث ہے تو انہیں رولا مکایا یہ تو ہر بندہ ویخ رہا بھی باقی یہ ہوں فرقے اور ہر فرقے کا عالم ایتام پڑھتا حدیثاں پڑھتا رولا تو مکتا کوئی نہیں امام چاہیے امام اسی منتے کوئی نہیں اس عقلی دلیل کا کوئی جواب چاہیے اے باب الاضطرار کہ دنیا مجبور ہے کہ ایک بندے نو منے جیندے نو جڑا کتاب نہ پڑھے ہون جا کے اور ڈائریکٹ پوچھو جی نبی دستا سی میں دسوں میں عالم نہیں مولوی نہیں میں اللہ کا مقرر کیتا امام ہے جی نبی اللہ یہ باب جے جڑا ہوں تھی سن لیا علم کلام سب تو زوردار دلیل ہے جی ادو ایک راہبر چاہیے سی جڑا کتاباں نہیں سیدھا کہے بھی اللہ کو علم آیا تو آؤ میں تے رولے مکاواں ہوں کیوں نہیں ضرورت کتاباں مکاؤندیاں تو مکا لو پھر کتاباں نہ قرآن حدیث نہ رولا نہیں مکا جھگڑے ہی جھگڑے پھر کے ہوں تھی سونی لیا باب دفر باب الاضطرار الحجہ امام چاہیے اس باب کئی حدیث یہ حل جڑا میں تھوڑے وقت کیونکہ خطبہ میرا خیال نواں مگر یہ چیزاں ایسا یہ بارے ذہن نہ صاف ہوگا تو کتنے نہ کتنے پھس جاؤ آخر سارے گروہ ایک دوسرے میں ملتے ہیں مجلساں کٹھے ہوتے ہیں بیڑ برتن ہے مسلمانوں کا اور کوئی اچھوت نہیں مسلمان ہے سارے اس بارے پہلی بات جی ذہن سے بٹھاؤ دلائل بیان ہوئے تو وقت کوئی نہیں کتاباں چاہیے یہ آپ تفصیل پھر انشاءاللہ جڑے پڑھن گے لب دیجیے سب تو پہلی گل ہے کہ نبی اور اللہ کی طرفوں مقرر کیتا اگر کوئی امام ہے وہ دعوت لازم ہے ہر عقل مند کہوں گا بھی انہوں لوگوں سے اعلان کرنا چاہیے بھی میں نبی ہاں جنہوں دین چاہیے وہ میرے کو سکھو اگر نبی ہوئے تو لکال ہوئے تو دسے نہ کہ قصوروار تو رب نے انہوں رہبر مقرر کیتا سی انہیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دیتی اور لوگ اس تو دین نہیں سیکھ سکے تو پھر اللہ کا سارا کیتا انتظام میں نہیں گیا اور سارا نزلہ اس نبی تے اور اس امام تے پی گیا بھی تیرے کچھ مشل سی تو اگے راہبر سی لالٹن تو پھڑی سی تو آپ بھی چادر ہٹھاں لکا لی بنیرا ہو گیا دنیا کدھر جائے اس تو نمبر ابر ایک گل ہے پلے بن لو کہ ایڈا بلند بانگ دعویٰ کہ اللہ نے امام مقرر کیتے مگر ائمہ اہل بیت علی علیہ السلام تو لے کے کسی امام کی زبانی کدی نہیں آیا بھی انہیں لوگوں نے آخیا لوگوں میں تھوڑے امام کر لوگ منتے یا نہ منتے علیحدہ بات سی جہنم جاندے انہوں دا حق سی بھی اس گل کو چھپاؤں دینا ڈنکے کی چوٹ نبی ایسے دور چاہے اللہ دے مقرر کیتے ایک بندہ انہوں دا ساتھی نہیں سی دشمن سی کئی قتل کرتے گئے کئی لوگوں نے وطنوں کڈیا کئی نے آگ چھپایا مگر کتے نہیں ملتا اللہ دے اس مقرر کیتے نبی نے ایک دن بھی چھپایا ہوئے میں نبی نہیں ڈنکے کی چوٹ دسیا کہ میں اللہ کی طرفوں آیا تہاڈا نبی ہاں مگر اس دعوے نو چھڈو بھی شیعہ دوست کرتے ہیں نہیں بخا سکتے کہ نہ امامہ نے کبھی لوگوں دعوت عام دیتی ہوئے یہ دسیا ہوئے کہ اسی یہ 12 رب حکم کر رہے ہیں اور رہ نہ جاؤ اے پہلی خامی اس نظریے عقلی بحث اپنی جگہ سے بندے بہانے وکیلاں کو بنا لیں یہاں امامہ کا کم نہیں کہ لوگوں کو اطلاع دیں کہ اسی امام مقرر ہوا لوگوں نے نام منیا ہوں تو کوئی الزام نہیں پھر امامہ کا کوئی قصور نہیں سی لوگ آپ قصوروار نبیاں کئی نہیں منیا لوگوں مگر یہاں ائمہ کو کوئی بندہ دعویٰ نہیں اٹھا دیا انہوں نے اعلان کیتا ہوئے لوگوں سے حضرت علی نے حسن نے حسین نے بعد کی لوگ لیکن نے اللہ تعالیٰ انہوں سارے سے رحم کرے اعلان ایک کیا اور دوسری بات ہے تو اگلی بے دعویٰ کرنے کی بجائے انکار کی جڑا متھے لگا انہیں آخیا جی میں کوفے آیا اتنے کچھ بندے آ فلانا فلانا وہ کہیں بھی سارے اندر اہل بیت کے امام ہے جنہوں اللہ نے مقرر کیتا اور جڑے انہوں نہیں پہچانیں گے ہدایت تو رہ جان گے امام نے فرمایا بکواس کر دے جھوٹے سارے خاندان چل جائے کوئی امام ایک کافی دے اندر ہی یہ جنہوں بخاری شریف کا درجہ دیتا جاتا وہ ایک پاسے کیا نہیں بھی اسی امام ہے دوجے پاسے جے کسے کیا تو انہوں کچھ لا کہ جھوٹ بولتے جڑے آتے ادا کا امام سارے چلا نے کوئی نہیں کرنا ہوں اتنے شیعہ دوستوں کو ایک پناہ گاہ ہے کہ تقیہ ہے کئی بڑی حالات ایسے ہوں کہ آدمی اپنی جان دے خطرے پروں کھل کے نہیں جا سکتا اس بارے صاف گل سن لو بے تقیے وغیرہ جڑے وضو نماز کے مسئلے میں پیر دھونا دوجا مسا کرتا ڈردیا انہیں سنیا جی میرے تو پیر دھو لے
کچھ نہیں یہ دین کا بگڑ مگر دعوی نبوت اور امامت کسی نبی اور امام نے کیا نہیں کیتا ہے تو دین کی جڑ ہی بڑی تھی نبی کہہ دے ڈردا تو میں کوئی نبی یہ کم صرف مرزا غلام احمد نے کیتا 20 سال مسلمانوں تو ڈردا رہا بھی جے نہ لیا نبی بنتا ٹک جانا اس تو 1880 تو لے کے پورے 1900 تک 20 سال گزرے مجدد بنیا بیعت لیندا لوگوں اپنی جماعت پرتی کرتا مگر جے شک کیتا بھی نبی ہاں توبہ 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 میں کافر ہوں نبی حضور تو بعد کوئی نہیں آ سکتا نبوت بند ہے اور 1901 جا کے جو دیکھ لیا کچھ مرید بیوقوف بن چکے اچانک فیصلہ بدلتا بھی میں 20 سال تو نبی کر رہا مگر اسے بنو میاں تو دوسرا چیز جس نے ظلم کی اور امام زید کو صبر نہیں ہوا پھر ساتھی لے کے نکلو اور اسے کوفہ بدنصیب شہر سے اپنے دادی کی طرح ظلمن شہید ہو گئے اور شہید ہونے تو بعد 1 سال حضرت زید کی لاش بڑی سلیب کے لٹکی رہی امت نے حضرت فاطمہ کی اولاد نے یہ بدلا دیتا بھی رسول اللہ کا بچہ سال لٹکتا رہا اور دفن نہیں کیتا انہوں اور امام ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب لکھ دے حضرت زید کے حالات بے فلاں محدث نے خواب سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی میں سلیب اس مرتے تو نہیں جتنا ہوں پھندا پاؤندے تو لکڑی ہوں سی نا بہت ٹنگ دے سی بیچارہ لٹکیا رہتا عیسائیاں کی سلیب بھی سلیب ہے تو رسول اللہ نے اس طرح پشت لگائی اس لکڑی نال کھڑے خواب سے اس محدث نے کہہ رہا ہے میری نیکی کا انعام مینوں اس امت نے آ دیتا بھی میرے بچے نو سال ہو گیا اور انہوں توفیق نہیں ہوئی بے نوں قبر چ دفن کر اور تسی اس ظلم تے سوائے آنسو بہاؤ کوئی نہیں کر سکتے جدوں سال بعد لایا دفن نہیں کیتا عزت آبرونا اگ چودیاں ہڈیاں جلا کے کوفے دی روڑی تے گندگی تے سڑ دیاں زید نو دفن زید شہید ہوندا اے نام دا حصہ حدیث دا بہت بڑا عالم ہے امام ابو حنیفہ دے استاد اور امام صاحب خود فرماؤندے میں رسول اللہ دے خاندان زید نال دارم کسے نہیں نہ ایڈا کوئی بات گزار سی نہ کوئی ایڈا کوئی عالم تو حضرت زید جیسے اٹھے تو انہیں شیعہ عالم لکھتا تو انہوں نے اپنے آدمی بھیجا کہ تو جا کے امام محمد باقر نو آخ کہ وہ میرا ساتھ دین اور اس کام میرا حضرت امام جعفر صادق بھتیجے نو میرے نو کہو بھائی اس جہاد میرا ساتھ دے اور میری مدد کرے تو راوی آندا بھی جدوں انہیں مینوں ایک گل کہی کہ میں آخیا بھی میں تیرا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا اسی ساتھ صرف امام دا دے سکتے ہیں یا نبی دا دے سکتے ہیں نہ تو نبی ہے نہ امام ہے میں تیرا ساتھ نہیں کرتا ہوں زین العابدین دا بیٹا امام محمد باقر دا بھائی شہید ہوا انہیں جب ایک گل سنی بھی تو امام نہیں تیرا بھرا باقر امام ہے وہ جہاد لیے اٹھتا سی وہ ساتھ دیں تیرا کوئی نہیں دینا انہوں نے جڑا جواب دیتا بڑا عمدہ اور پیارا جواب ہے پاویں نے پھر شیعہ نے اگوں جو مرضی پکھنڈ بنایا وہی سن لو انہاں منہ بند کر وقال علی یا ابا جعفر کنت اجلس ما ابی علی الخوان کہنے لگے وہ چھوکریا میں اپنے باپ زین العابدین دے نال دسترخوان تے بہندا سی جدوں روٹی کھاندے سی نا ابا جی مینوں نال بٹھاؤندے فیل کے منول بزا تسمین مینوں وچوں موٹی موٹی بوٹیاں چک کے میرا ابا دیندا سی ویبرد لی اللقمۃ الحارہ کہ جے کوئی لقمہ وچوں گرم ہوندا سی نا تو انہوں ٹھنڈا کردا سی حتیٰ ٹھنڈا ہو جائے میرے پودا منہ نہ کر میرے باپ زین العابدین میرنا نہیں محبت ولم یشفق علی من حر النار روٹی دی گرمی تو مینوں بچاوندا رہا برکی تتی نہ میرے پت نوں لگ جائے کہ دوزخ دی اگ تو بچاؤ لی میرے پیو نوں میرے تے ترس نہ آیا امام جمنے آ بھرا تیرے نے امام ہونا تے مینوں دس جاندا میں باقر دا مرید ہو جاندا تھانوں پتہ لگ گیا بھی میرا بھرا امام ہے میں جو انہوں امام نہیں منتا میرے ابا جی زین العابدین نوں میرے نال ویر سی کہ لقمہ ٹھنڈا کر کے کھواؤندے سی دوزخ دی اگ دا خیال نہ آیا یہ نے امام نوں نہ منے تے دوزخ چلا جائے یہ بھی دلیل بڑی آپ ہی لکھی ہے ایڈی ہے منہ پن دینی زین العابدین دے پتر نے نہیں پتا بھی سارے خاندان کوئی امام ہے فقلت له اذن اخبرک بالدین ولم یخبرنی تینوں جڑا سی نا احول نوں کانے نوں دسن دی پی گئی بے امام جمنے تے
میرے تے ابا جی نے نہ ترس کی مینوں نہیں دس کل تو لہو جول تو خدا کا من شفق من ہر نار لم یخبر اے بہانے مان حرامی تو گل نہیں آئی کہنے لگا نہیں تیرے ابے نے اس تو نہیں تینوں خبر دیتی پیو نے آخیا میں پت نوں دسیا تے نہ منیا تے دوزخی ہو گئی تو تج چھپا لیا بھی دوزخی نہ ہو جائیں ہوں تو جاہل ہون دا عذر ہے تینوں نہیں پتا تو بچ جائے گا دس دن دے تو نہ منتا تو تد تینوں خبر نہیں خاف علیک اللہ تکبروا تدخل النار تیرے بارے ڈر گیا امام زین العابدین بھی تو نہ منیا تو پھر زید جہنم چلا جائے گا واخبرنی انا مینوں دستا فین قبل تو نجات تو بھی مان لوں گا تو نجات پا لوں گا ولم ان اقبل لم یبالنا پھر جے میں دوزخ بھی چلا جاؤں گا کہ مینوں کبھی فکر ہے جب بگانے دی انہوں نے کوئی نہیں سی دوزخ چلا جائے اپنے پت نوں انہوں نے اس طرح نہیں دسی تسی اور عقل تہاڈی ٹھکانے ہے کہ جاندا پتر جاوے نوح علیہ السلام دا پت ڈب گیا تے پیغمبر نوں کی تے امام ہے جنوں پہچاننا فرض ہے نہیں بھی دسیا زید نے نہیں پہچانیا کفر دی موت شیعہ نظریے کے مطابق امام دی پہچان نہیں ہوئی پتہ ہے یا نہیں کفر دی موت فرق کی وا 10 دن تو کھنی مانی لینا نہیں دسیا جی تو دوزخ نہ جانے تو مینوں دستا بھی دوزخ جانا پھر پیا جانا پھر انہاں آخیا یہ گل کوئی نہیں یہ تسی بناوٹی گلاں بنائیاں ادا دے امام کوئی جمنے ہوندے ساڈے اپنے وڈے ہی سانوں دس کے جاندے بھی من چنانچہ ہر امام دے مرن سے فساد کافی دی کتاب الحجت پڑھی جو یعنی خود رسول اللہ دے خاندان چ نہیں لوگوں کو امام زین العابدین دا لکھ دے امام حسین رضی اللہ تو بعد انہاں آخیا میں امام شیعہ دے کہندر تے چاچا ہی اٹھ کھڑا آیا محمد ابن حنفی انہیں آخیا رب تو ڈر وہ پہلا 2 امام سی حسن حسین ہن میں پوتے والی دا باری میری ہے تو کتوں بھتیجا امام بندا پھردا انہاں آخیا نہیں چاچا تو نہیں امام میں اخیر پھر ایک کرامت بناؤ دیا بیاہ پھر گل مکا لیے حجر اسود کو چلیے انہوں پوچھ لینے کون امام اتنے گئے کہہ گے توں پہلا انہوں کہہ بھی بول جے توں امام ہونے گا تو انہوں ترلا محنت کیتا محمد بن حنفیہ نے نہیں بولیا پھر زین العابدین نے آخیا پھر وہ بولیا اور انہیں آخیا امام ہی وہ اگلی سٹوری نو رہن جب پتہ لگا بھی محمد بن الحنفیہ دے کان تک بھی یہ گل نہیں سی پائی حسین نے کہ نہ پیو نے بھائی امام ہونا زین العابدین نے نسے قطعی چاہیے مسئلہ ایڈا ہے یہ اعلان جنا نا ڈھول بجا کے مشرق مغرب ہونا چاہیے تاکہ کوئی بیچارہ دوزخ نہ چلا جائے حال ہے اب گھردیاں نہیں پتا یہ گل کوئی نہیں بے بنیاد بات ہے جعلی ہے امامہ نے دعویٰ نہیں کیتا ایک دوسرا جے کے سامنے گل کی رد کی اسی یہ امام کوئی نہیں تیسرا خاندان چو لوگ بالکل بے خبر ہے وہ نہیں جانتے بھی امام کوئی شاید اور امام ہر ایک کی موت سے شیعہ دے کئی فرقے یار یہ نس نہ ہونا ایسی سی بے مرن تو بعد جڑے چوٹی جے شاگرد تھی انہوں نے نہیں سی پتا بھی کہڑا امام ہے کہ ٹولیاں بنتے گئے امام جعفر صادق تو بعد ہی اسماعیل دے منن والے وکھریا تھوڑے سامنے اسماعیل یا فرق وڈا بیٹا اے سی یہ ادھر ہو گیا کہ اسماعیل امام ہے اس ناشری موسیٰ کاظم والا ہو گیا افتحیہ عبداللہ نو آندے کہ اسماعیل تو بعد وڈا ہو سی موسیٰ کاظم تو اس تو اسماعیل جب مر بھی گیا سی عبداللہ دا ہاتھ فرقے ہی فرق فرق شیعہ نوبختی دی پڑھو ہر امام دی موت یعنی وہ لوگ جڑے کوڑ رہندے سی دن رات اماماں دے انہوں نے بھی کوئی نہیں سی پتا بھی اس امام تو بعد کوئی امام کو ہوندا تو پتا لگدا آپ پہ فرض کر رہے سی اس تو کئی پھر ایسے سی جڑے واقعیہ ہو جاندے بھی وہ امام مریا ہی اس تو ایک گروہ جڑے آندے موسیٰ علیہ السلام تے امامت ختم انہوں دی موت ہی نہیں وہی زندہ چھپے انہاں اوتھے ہی مکات وہ جعفر صادق تو بعد موسیٰ کاظم تے رک گئے کچھ گاں ٹر پیندے آخری پھر امام محمد مہدی بھی 12واں آیا حسن عسکری دا اس تو بعد جو طوفان آیا وہ سن انہاں شیعہ بیچاریاں نے جس طرح پھر اندھیرے ٹھوکراں کھادیاں امام حسن عسکری دا پوت جمدا کسے نہیں یہ شیعہ کتاباں دی گل کرنا سنیاں دا نہیں دسی آگے نہیں شیعہ جب کسے جمیا نہیں ویکھی کہ امام حسن عسکری دا کوئی بچہ جمیا تو 12واں امام ہے مجبوراً فرض کرنا پیا بے امام 12 تو وجنے نہیں جی آخی حسن عسکری کا بچہ نہیں تو امام دا ہی بیٹا امام ہوں ہوں امام کنوں بنائی کچھ تو مکر انہوں نے آخیا بھائی جمیا کوئی نہیں کانوں بنا حسن عسکری آخری امام ہے ہوں کتاباں ہی کم دینی ہوں اہل بیت دیاں حدیثاں پڑھو امام کوئی ایک گروہ شیعہ دا ہو گیا ایک نے آخیا جمیا سی مر موت ہوگی بہت بڑا خاندان سی نوبختی اور بڑے بڑے وزیر رہے شیعہ چوں انہوں نے آخیا کوئی نہیں محمد پیدا ہوا سی موت ہو چکی ہے ہوں کوئی امام نہیں عالم آل چلو کچھ نے آخیا نہیں وہ زندہ اجے بھی ہے گا تو یہ خود شیعہ عالم لکھتا بھی
کی بنیا اسے کتنے گروہ بنے میرا العقول بہار الانوار اور یہ 50ویں جلد تو امام حسن عسکری علیہ السلام تو بعد افتتاح الناس بعد وفات ابی محمد عسکری علیہ السلام پھر امام عسکری کی موت تو بعد شیعہ کئی گروہ بنے پھر قتلن کرت وفات وقف ایک ٹولے نے آخیا نہیں عسکری نہیں مرے 12ویں کی لبنا یہ نہیں فوت ہوئے چھپ گیا یہ امام بھائی حسن عسکری پھر قتنے طرف موت ہی وزامتن واشا من دنیج فہوار امام المنصر ایک نے آخیا نہیں حسن عسکری فوت ہوئے سی مگر دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں بھی وہی امام منصر ہے بیٹا انہوں کا کوئی نہیں یہی امام بھائی ایک فرقہ جڑا سی انہوں نے آخیا بن قتال امامت من آل محمد بعد علیہ السلام حسن عسکری تو بعد آل محمد سے امامت ختم ہو گئی ہے والمرجع للامت الاخبار المرویہ عن اہل بیت ہوں امام نہیں اہل بیت دیاں جڑیاں حدیث دیاں کتاباں انہاں تے سیدھا رستہ امام ہوں ہے نہیں کتاباں کم دے اور جس گل تو نٹھے سی اتنے ہی آ گیا کتاباں نہ ہی گزارا کرو امام کوئی ایک نے آخیا نہیں خلاف یہ جعفر بھائی جڑا حسن عسکری نا جعفر وہ امام ہے بیٹا انہوں کا کوئی نہیں جعفر امام یہ 12 من والے انہوں کذاب آدھے امام دے بھرا جعفر کذاب آدھے کہ جھوٹا ہے بے ایمان ہے وہ ایویں امام بنے مگر شیعہ دیکھ پھر کیا کہ بھائی بیٹا ہے کوئی نہیں ہوں بھرا نے امام بنے کچھ بیٹے ہو گئے اے سارا ہی آتا ہے جی میری کتاب پوری پڑھنی ہے تاریخ امیر المومنین جلد 37 صفحہ سمجھو 20 تو لے کے 28 تک پڑھ لو اتنے نہ ہی فرقیاں کا بیان کنا انتشار پیدا ہوا اور شیعہ دے اپنے چوٹی دے لوگ سرگردان میں ہوں امام کتوں لبے اور امام صاحب کی پیدائش کا جڑا واقعہ لکھ دے کسی نے حمل نہیں لکھا خود من ایک نشانی نہیں آخر تک دار جم دن کسی بندے نہیں لکھا پھپھی لائقاں دے میں انہوں امام صاحب نے بلایا اج رات کوئی تماشا ہونا کرشمہ رب دا تہجد دے وقت تک تو ویکھ دی رہی کچھ نہیں سی اس وے اچانک دیکھا بھی پیٹ کھل گیا بچہ جمیا پھپھی اور انہوں نے خود لکھ دیا کہ مجہول یہ روایت دے راوی بالکل مجہول اور نامعلوم ہے پتہ نہیں افسانہ کن بنایا اس پاروں گل کتوں چلی کہ نبی تو بعد امام تو بغیر گزارا نہیں بات بڑی اچھی سی مگر ثبوت ٹھوس ہو گیا نہ امام منہ آتے اسی امام ہے کوئی بندہ کہندا منہ تے بھی تسی امام آتے نہیں سارے کوئی ایسا بندہ نہیں جی اطاعت فرض ہے گھر دے کئی جاندے نہیں سانوں تو خبر ہی نہیں اس گل اور ہر امام دی موت کے بعد شیعہ دے بگانے نہیں شاگرد کوئی اینو ہو جاتا کوئی اینو کوئی نس ہوے اور نس بھی سری صاف اعلام امام نے زندگی کیتا ہوئے میرے بعد فلانا ہے اس انتشار کیوں پہن کوئی کدھر نو تر پیندا کوئی کدھر نو تر نہیں یہ واقعاتی دلیل کوئی وہ منطق اپنی جگہ سے امام چاہیے مگر واقعات کی دنیا تاریخ ثابت کر دی کسی دعویٰ کیتا کوئی اسے نہیں سمجھا ہے نہیں اور آخر سے کی بنیا 12 شخصیت علیہ السلام ہی اہل سنت انہوں نے کسی بے ادبی نہیں کی ظاہرہ کی پتا اہل سنت دے اپنے عالم نے خود اہل حدیثاں چ قاضی سلمان منصور پیر رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت اللہ عالمین لکھی وہی تیسری جلد حضور دی اولاد 12 دے حال لکھے اور علیہ السلام لکھ لکھ کے تو انہوں دی شانہ بیان کی کوئی بندے معمولی نہیں ہوئے احترام صرف روڑا کہ آیا نبی کی طرح اللہ دے مقرر کیتے ابھی انہوں کا کوئی وکھرا یہ عالم ہے تو بہت اچے عالم ہے یہ بیان انشاءاللہ کریں گے ابو حنیفہ مالک شافعی اور دوسرے جڑے انہوں کے سامنے کوئی شے نہیں کہ ساڈا ظلم ہے بس یہاں امامہ کی فقہ پیچھے وہ ایک وکری داستان ہے مگر یہو جی امامت کے رب مقرر کیتے ہیں یہاں نہ پہچانے یہ نہ اہل بیت کو پتا سی نہ انہوں منہ کیا نہیں اس کی حقیقت کوئی نہیں ایک گل نہیں کی 12 بنا لے حضرت علی ہے بعد حسن ہے حسین ہے پھر علی زین العابدین ہے محمد الباقر ہے جعفر الصادق ہے موسیٰ الکاظم ہے علی الرضا ہے محمد تقی ہے علی نقی ہے حسن عسکری ہے اور 12ویں امام محمد المہدی 12 ہوں 12 تو بعد گم ہو گئے بہانے بنا جی سورج جڑا چھپیا بھی ہوں تو گرمی جڑی بدلوں چ آ جائے گل کرو یہ عالم چاہیے جس کو مسئلہ پوچھنا یہ کوئی فزیکل ورلڈ ہے بھی سورج کی حرارت آ رہی وہ دخل ساڈا ہے ہی کوئی قدرتی نظام امام تو چاہیے سامنے ہوے جنہوں اسی رولا پوے پوچھ سکی بھی اس حد کا امام صاحبہ کی مسئلہ ہے اس حدیث کا کی ترجمہ ہے اس مسئلے فتویٰ کی ہے امام اللہ کول لکا لوے تو مڑ کے آ کے نہیں سورج کو آپ لائک آئی ہے یہ صرف مثالاں جعلی
12واں امام کر کے میں ہوں 12ویں امام کا پڑھنے ان کے حوالے کرتا پھر ہاں جتوں نٹھے سی اتے ہی آ گیا کتاباں تے گزارا کرو قرآن حدیث نہیں سی کام دینا جی امام چاہیے بھائی 12 تک تو رہے 12 پھر کیا کیا الاحتجاج علی اہل البدع بہت متشددانہ کتاب سخت کتاب علامہ ابو طالب الطبری تو دیکھ دے کہ امام صاحب کی طرفوں جڑے رکے موصول اے دیکھو مسئلہ ایڈا اچا کہ امام چاہیے جڑا رولے مکائے 12واں چھپ گیا 12 دے چھپن تو بعد 70 سال آدھے پھر غیب سے سگرا دے ملے آما نہیں سی ملتے مگر خاص خاص بندے جانے امام تو تھی آدھے معصوم غلطیاں بھی 12 یہ 4 کی گرنٹی ہے جی 70 سال 4 بندے بنائے یہاں کا واسطہ رہا سی پھر وہ بہت سی یہاں کے بارے کو دین چاہتا بھی معصوم امام 12 من لے غلطیاں پا کے یہ 4 کی گرنٹی نہ امام صاحب نے ویکیا نہ انہوں کا ہینڈ رائٹنگ ویکیا کنوں پتا سی یہ خط کے یہ خط لے جاندے سی لوکاں دے کس بلندی تو گرے قرآن حدیث نہیں کم دینا امام غائب ہونے تو بعد 4 سی جنہاں دا رہا پہلا ایک آدمی باپ سی وہ جانا رہا پھر مینوں رکا دے دیو میں مسئلہ لے کے جانا مڑ کے لے آنا جواب لیا امام صاحب لکھ امام صاحب تو تسی دیکھے ہی خط انہاں دا نہیں تانوں پتا کہ کتوں لکھ لیا تانوں کون دسدا کہ امام صاحب دا لکھا بالکل ایسی سمجھو بچ گانا ہر کے 4 نے انہوں کو زکاتاں لئیاں خمس لے مار وصول بھی کرتے رہے امام صاحب نے دے آئے ہیں انہوں نے رسید دیتی ہے آ جے مسئلے 4 انہوں ابواب بھی کیا جاتا کہ دروازے یہاں کے ذریعے ادو امام صاحب تک گل جاتی سی انج نہیں سی ڈائریکٹ یہ مسئلے کی تو مینوں لوڑ ہے مینوں کی پتا عثمان بن سعید گیا کہ نہیں میرے لیے امام کہلا حجت میرے متھے لگتا میں پوچھتا امام صاحب مینوں سمجھاؤ میں دین چاہنا امام گم ہو یہاں دے واہ پاتا عثمان ابن سعید عمری محمد بن عثمان کا بیٹا اور اس تو بعد حسین بن رو پھر علی بن محمد چوتھا علی بن محمد نے آ کے رکا سناتا امام صاحب نے لکھتا بے اس تو بعد میں ہوں کسی نے اپنا سفیر نہیں مقرر کیتا ہوں میں چھپ چلیا ہوں اللہ نے جدو منظور ہوگا ادو نکلوں گا ہوں نہیں مینوں کسی نے ملنا تو جڑا کہے امام صاحب نے ملیا وہ اج تو بعد انہوں جھوٹا سمجھ بالکل ہی چھری پھیرتی بے جے کوئی جاندے آتے سی نا سچے جھوٹے وہ بھی ختم اج تو بعد جن دعویٰ کیتا کہ میں امام نے دیکھا جھوٹ وہ رکے کٹھے کیتے یہ حدیثاں نہیں قبول جہے سنداں کہ میں فلاں کو سنیا اور پرکھے آ بندے یہ 4 بندے گمنام خط لے آ کے دیں انہوں نے توقیات آدھی اور کئی یہاں کے محلساں نے کٹھیاں امام صاحب دے فرمان آئے ہیں اور شیخ صدوق ورگے آدھے جڑی حدیث ہے نا کافی سند نہ لکھی اپنی مجھے اس حدیث پر نہیں اعتماد نہ میں اس کو مانتا امام صاحب کے رکے پر اعتماد ہے رکا جدا نہ پتا نہ تھا کتوں آیا کتنے نہیں قرآن حدیث کافی نہیں سے توقیات رہ گئی پھر رک کے غار چ بندے لے آدھے نہ کسی نے ملدیا وک 4 اور 4 تو بعد بھی گل مک گئی بے ہوں تو قصہ ہی مک گیا ہوں آ دور غیب تے کبرا دا امام اینا چھپ گیا بے ہوں نہیں وہ تک کوئی جانا تو نہ انہوں کو ملتا یہ دور پوشیدہ ہوں کون حجت ہے یہ لیے امام صاحب نے رکا آیا جہد امام صاحب نے بحث سن لو امام صاحب نے کتنے سانوں پھر بھیج دیتا 163 وام الحوادث الواقعۃ فرج الیہا فیہا الی روات حدیث ہوں جڑے مسئلے پیش آئے نا اج تو بعد نہ ان کو رکا آنا جے نہ تسی مینوں مل سکے ہوں انہاں لوگاں ول چلے جاؤ جڑے ساڈیاں حدیثاں بیان کرتے جڑیاں حدیثاں سناؤندے نا بھی امام باقر آ کے زین وہ حدیثاں دے راویاں چلے جاؤ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ میں اللہ دی حجت ہاں تے میری طرفوں ہونے حدیثاں دے راوی تواڈے حجت ہے بجے حدیثاں دے راوی حجت ہے جے کم دے سکدے تے نبی پاک تے کیوں نہیں رک جاندے تے نبی پاک حجت سی تے گاں حدیث دے عالم حجت اہل سنت کدوں آندے اسی حجت ہاں وہ بھی آندے حدیث دے راوی حجت 12 دے پچائے تے 12ویں نے مڑ کے کہتا ہوں بھائی کتاباں دے حوالے تو کتاباں جڑیاں حدیثاں لکھیاں نا انہاں دے راویاں لکھے میں اللہ دی حجت سی میری طرفوں حجت ہونا عالم ہے جی عالم گزارا کر سکتے تہاڈی وہ دلیل کتنے گئی کہ معصوم امام تو بغیر گزارا نہیں کتاباں نہیں نفع دیندیاں زندہ امام چاہیے اس بارے چ وزیر علی اسماعیلی سچا میرے سامنے بحث کی مولوی اسماعیل صاحب نا اور بعض مولوی اسماعیل صاحب نے خود منیا بیٹھوں آ کے سارا پٹھا بہن
اسی بہت زور لاؤنے امام چاہیے. اس وزیر علی کی گل کا جواب کہ وزیر علی اسماعیلی سی, انہیں آخیا جی امامی بننا امام چاہیے آغا خانی بنو. امام چلا آتا سامنے دنیا نہیں منتی جاؤ دوزر امام تے سامنے اسی کھڑا کیتا اور 12واں لگ گیا تو انہوں نے کتاباں پڑھو. کتاباں کم دنیا سی امام مننے کیوں سی؟ پہلے نہیں سی کتاباں قرآن حدیث. جواب نہیں آیا. مبلغ کہاں گا اتوں آ کے یار غیبت تو بعد سارے پلے کچھ نہیں بجے امام نام ہی دنیا تے ہوئے گزارے ہو جاتے پھر لوگ جانے نبی تو بعد ہی کتاباں دا گزارا ہو جاتا پھر وہ کی اعتراض کچھ. یہ حدیثاں دا حال پھر ویخ لو جی تو بالکل نتیجے دے لحاظ صفر ہے ساری کہ امامت من کے بھی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑا سنیاں چ ہوئے شیعہ چ نہیں. جنہ رولا تے چ اہل بیت دے من والا جی تو رزلٹ نکلتا نا بھی نہیں جنہ کہ امام دس گیا وہ مطابق ایک گل ہے پہلے تو لے کے آخری ٹکے کیا. اور یہاں کی حدیثاں ایک گل تازی پائی اسی احسان منتے کہ سارے رولا یار مالک کچھ آتا شافی کچھ آتا اتنے کھپ پئی شیعہ نے جے امام منے اہل بیت تو لیا تو ایک مسئلہ طے کر نہیں. میرے سامنے آ جاؤ وضو نماز تو لے کے ایک مسئلہ ایسا نہ ہوگا جہے چون نہیں کال نہیں ہون گے جن سارے اے حلال ہے دوجا کو حرام ہے. ادھر بھی اہل بیت دی حدیث ہے رولا اور خود شیعہ آن والا تھی آندا بھائی یار ساری حدیثاں دا رولا ویک کے کئی شیعہ لوگ اس مذہب تو پھر گئے سارے اپنے چھٹ گئے بے امام منیا بھی پھر بھی اختلاف ہی رہا. یہ تو وہ محاورہ جو برا نہ منا تیلی بھی کیا روکھا کھایا. ہاں امام بھی منیا تو رولا ادا کا ادا سنیا پہ تو کوئی گل نہیں ہے سنیا پہ کوئی گلا نہیں امام نہیں مننا جی آپ ہوں چکر چ پایا اور تھی امام والے تو ایک گرد ہوں نہیں. اے میرا تو لقول ہی 26 جلداں پڑھی جاؤ آپ پہ آ جاؤ گا کہ شیخ مفید دا فتوا سید مرتضیٰ دا فلاں دا کسی ایک مسئلے بھی گر نہیں جنویں کیا جب نہیں چلو شیعہ مذہب یار فتوا تے کیا اے بھی ہوں تو پھر بھی بہت بڑی نیکی تھی بے اختلاف تو باہو جن مسئلے دے رولے تے وراثت دا ہوئے نکاح اون نہیں ہوتا کھ فائدہ نہیں ہوا. کسی نے امام یہو جہ منے پاویں نہیں منے رولے ساری چاہیے تو فائدہ کی ہوا اس بحث میں نہیں منتے تھی مسلمان نہیں. ایک فساد ہو گیا نتیجے کے لحاظ نہ دونوں ایک کے مقام پہ کھڑے ہیں. سنیاں کوئی بے شمار رائے ادھر ہی بے شمار اور مجتہداں دی اپنی تحقیق ہر مجتہد دا جدا عملیہ پھر یہ تقلید کر دے کوئی آندا عالم زیادہ بہتر کوئی علامہ خامنائی دے پیچھے لگ جاتا کوئی علامہ خمینی مگر لگ جاتا کسی عالم مگر ہی لگنا فتوے جدے جدے وہ آندا نماز اس طرح کرو دوجا نہ کرو. یہ اس تو نتیجہ سمجھاؤ بھی امام من کا کوئی فائدہ ہویا جڑا سنیا نہیں ہوا جنہ رولا ادھر ہے اُنہ ہی ادھر. کوئی آندا جمعے دی نماز فرض ہے لازمن پڑھنی فرض عین ہے کوئی آدھے فرض عین چھڈیا حرام ہے جب تک امام نہیں آتا قطن جمع نہیں پڑھ سکتی حرام. فرق ویکھو ادھر فرض عین حرام دوجے کہن گے نہیں فرض تخیری ہے پاویں زہر پڑھ لو پاویں جمع پڑھ لو دونوں دی چھٹی ہے. کچھ کہن گے جمع فرض ہے پہلا جمع پڑھو بعد زہر پڑھو بھائی کوئی پلے ہوں تو گل مک جی. اس تو امام منن کا نتیجہ بھی اے علم دی بات کر رہا ہے اسلام دی حد تک میں مطمئن کہ کسی کا کفر نال کوئی تعلق نہیں. علمی تحقیق جو کسی جی سمجھ آیا لگا کافر یہاں سے کوئی نہیں سب گروہ مسلمانوں سارے بھائی ہے. اور اسی تو اگلی بحث سے انشاءاللہ یہ چیز تھوڑے سامنے آ جائے گی کہ کوئی یہاں چوں الحمدللہ شیعہ سنیاں جڑے عالم ہیں آپس رشتے داری ذبح کیتا جانور نماز پیچھے جنازہ وراثت کسی نے بند نہیں کرتے. جاہلاں چھڈو جو فتوے دے سب من کہ مسلمانوں دے گروہ یہاں دا آپس نکاح جائز ہے وراثت ایک دوسرے تو لین گے ذبح جائز ہے اتحاد ہے مگر شرارتی نہیں اتحاد ہوں گے. ایک آخری بات جڑی ہے کہ ہے گے مسلمانیاں شاخاں دو ہو گئی اس درخت دیا مگر مسئلہ ہے امامت نہ قرآن و حدیث تو نکلتا جتنے کسی صاف ہے دا ترجمہ ہے کہ میرے بعد علی خلیفہ جے نہ کسی حدیث سے واضح مضمون گول موڑ گلاں دی کوئی نہیں تے نہ عقل ہی آندی عقل آندی ہوندی تے واقعاتی طور تے حال نہ ہوندا بے امام خود زبانوں آندے نہیں کوئی پوچھدا تے انج مکر جاندے آ. یہ تقیہ نہیں بھائی یہ تقیے ماڑے موٹے کو حکومتوں دے ہوندے آ اپنے اصل منصب نو ہی چھپا جائے کہ میں نہیں اللہ دا مقرر کیتا ہے کفر ہے کہ اس نے بیڑا ہی ڈوب دیتا امت دا. یہ امام اور نبی نہیں کر سکتا. اللہ توفیق دے حق نو سمجھ قبول کر دی آپس اتحاد اور اتفاق کرو ان مسائل نو علمی انداز سمجھو تو دوجیاں بھراواں نو سمجھاؤ کسی جی سمجھ آ جاتا تو ٹھیک ہے نہیں بھی آتا تو کوئی گل نہیں کوئی کسی تے جبر نہیں کر سکتا. ہر شخص کی اپنی سمجھ رکھ لیا معاملہ اللہ نہ
اور اللہ نے قرآن سے قید جڑی کہی ہے جتے امام راضی نے جو لکھا بچیوں اپنے دلوں سے نقش کرو وربک الغنی ذو الرحم، اس آیت دے تحت لکھ لے کہ میرے والد فرماؤندے سی بیٹا مسلمانوں دے سارے گروہ جن مرضی آپ 72-73 سے بھی لیکچر دوں گا کوئی یہاں تو دوزخی نہیں جھوٹھی گلاں لڑاؤ لی بنائی تھی 73 سے جڑے مرضی جا وڑو جنتی کن جعلی حدیثاں بنا کے سمجھ نو لڑایا کہ دوزخی ہو جاؤ گے، یہ دوزخی نہیں ہونے، یہ سارے رسولہ دی امت ہے۔ انہوں نے کہا میری امت کے فرقے ہوں گے، آپ دی امت دوزخی نہیں ہوگی۔ ایک انہوں نے تحفظ حاصل ہے کہ حضور دے چڈے ہٹھاں مسئلے نوں جڑا اپنی جگہ سے سمجھو۔ رسول کریم علیہ السلام دی اے قرآن پاک دی اس تھانوی صاحب لکھا کہ مولانا دریا بادی لکھ بڑی نقطے دی گل امام راضی فرمایا بڑی ٹکر سی اس زمانے معتزلہ فرقہ اشریہ دے وکیل امام راضی ادھروں زمخشری ہے دونوں تفسیر جنہاں دی نوک تو رد لکھ دے مگر امام راضی فرمایا جنت دونوں دی کھلی، میں اینی بحث کیتی ہے نہ زمخشری جنت تو رہنا نہ میں رہنا، کیونکہ سارے جو ہر ایک نے زور لاتا بے رب اور رسول دی گل سمجھیے جدو رب نے جدی جدی دیتی دوزخ کدے جانا سارے چو کون چاہتا دوزخ جاواں ایت چوں وہ سمجھ آتی مینوں تو ربک الغنی ذو الرحمہ، تیرے رب نو عذاب دے کے کوئی فائدہ نہیں، غنی ہے اور وہ مہربان ہے، انہیں ساڑنے نہیں، انہیں آخنا سارے اپنے ہی تسی مینوں لب دے رہے جے رستہ بھول بھی گیا سی کوئی نہیں۔ کافر وہ نا مراد جڑا آخر میں نہیں اللہ دی کتاب نو مندا میں نہیں رسول، اے عیسائی یا ہندو یہودی بد نصیب رہ گئے جڑے تسی آندے نہیں اللہ دی کتاب سچی ہے رسول اللہ سچ، تسی بے فکر رہو ایتا حدیثاں دے ترجمے میں کروں گا کوئی دوجا عالم کرو سمجھ دی گل ہے جڑی کسی بھرا نو آئی یہ کافر نہیں ہونا، میں ڈنکے دی چوٹ آنا مینوں پھانسی دے دیو، نماز پڑھو سب پیچھے سلام لو جنازیاں چ رہو تے دعاواں منگو، جنت نو جان دیو لوکاں نو، جنت رونا ڈکو، جنت بہت وڈی ہے، تسی بھی وڑ گئے تے موک نہیں جانی، شیعہ بھی چلے گئے تنگ نہیں ہو جانی، نہ بریلویاں لگیاں سارے رسولہ دی امت حضور نے آواز دینی ہے، کوئی اتنے جھنڈا نہ میرا ہونا نہ کسی کا لوال حمد بیدی، اللہ دی حمد کا جھنڈا کون لہرا رہا ہونا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جین کیا یا رسول اللہ امتی آ جا، مسئلے کا رولا سی رہن دیو، مسئلے ادا ہی سی، میرے تو بعد تمہیں جو سمجھ آئی تھی سمجھا لب دے تھی مینوں ہی سارا دی نیت سی، اس تو دین نو دین سمجھو، لڑائیاں بند کرو، وڈو ٹکو کوئی نہ، ایک ہو جاؤ، ہندوؤں اور یہودیاں دے مقابلے مضبوط دیوار بن جاؤ اور پاکستان نو بچاؤ جڑا اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی فتنہ نہ کھڑا کرو، کوئی شرارت اس ملک کے اندر اس طرح ہی جب مسجد آ کے کوئی زنا کرے، یہ مثال سمجھو، یہ مسجد کی طرح پاک ملک کے اللہ دے دین نہیں لیا چلتا اتنے جی نہیں، وہ وقت آؤ گا تو اللہ توفیق لکھ دعا لیا سی اس کا، یہ مسجد نہیں لیا کہ اتنے اللہ کا دین چلاؤنا، اس ملک نو جڑا برباد کرتا مولوی ہے یہ دو گولی چلا کیا مضبوط کرو انہوں تے دشمن ہور بڑے ہیں مسلمانوں نے مکاؤ لی انہوں نے کٹھے ہو تو انہوں کا مقابلہ کرو، آپس نہ ایک دوسرا ٹھڈ پاڑو، تسی سارے پائی جے انما المؤمنون اخوہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قاری زبیر صاحب اپنے رفیق مسجد کے اسپیکر کی آواز نماز میں قرات کرتے ہوئے باہر جائے تو کیا عورت گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اسپیکر سے جماعت ہو رہی آواز سنائی دیندی ہے، امام دی حرکتاں دا پتہ لگتا تو گھر چ نماز اگر عورتاں پڑھ لین تو ہو سکتی کہ نہیں، یہ سوال آپ سامنے کی جی تو مسجد سے متصل کوئی مکان بنیا جیسے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں پھر سے آنا چاہیے، کیونکہ صفاں کا صفا نام ملنا جڑا ہے بھی جماعت واسطے لازمی بات، اور اگر ایسا کوئی بندوبست نہیں تو پھر اپنے گھر پڑھ لین سے آواز آتی ہوئے پتہ لگتا رکوع سجدہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے۔ دعا دا لکھا جا کہ میری والدہ دنیا چھڑ جاندے نا، انہوں فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہ احسان فراموشی ہوگی بسی جان والوں بھول جائیے۔ میں اگے بھی کیا اور یاد دلا دیا تو ایس دعا دے بارے حدیث پاک جو وعدہ آیا جڑا ایک بڑی کوئی شخص کہہ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تو رہ کے قیامت تک جن مرد عورتیں مومن ہونیاں انہوں دی گنتی دے مطابق ادلی ثواب لے، اتنا خوش ہوں ہے اور تینوں اینے پیارے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھیا، یہ دعا منگی ہے بے اللہ جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورتیں اسلام والے مرد عورتیں سب نو بخش چھوٹی دی
اور نیک لوگوں نے آخیا بھی 5 یا 27 مرتبہ انہوں وظیفہ بنا، زیادہ جنہ مرضی کوئی پڑھے، مگر صبح شام کم از کم 5 واری 27 واری انہوں گرد بنا لو۔ یہ کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا تمہیں یاد نہیں، صرف دھیان دی لوڑ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، تو کریا کرو۔ جان والے نے بہت بڑی نیکی ہے اور انہوں بھی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی دنیا نہیں جو بالکل ہی مر مک گیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جدو اپنے باپ کی دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ وہ درجہ اس دنیا بلند کرتا کہ وہ پوچھتا ہے کہ مینوں تو میری نیکی کے مطابق جو ملنا سی مل چکا، یہ مینوں انعام کو ملا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مفرد سے روایت لے آئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آندہ باستغفار ولد لگ، تیری اولاد تیری بخشی دی دعا کر دی ہے، اس تو بھول نہ جایا کرو۔ اور جڑی سورہ بنی اسرائیل اللہ نے کہی اپنے والدین دی، وہ تو خود اللہ نے ڈکٹیٹ کی ہے، تسی آ منگیا کرو، مینوں اتنا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح اللہ میں چھوٹا جا ہوندا سی جنہاں بڑے ناز اور لاڈ نال مینوں پالیا، تو انہاں دوہاں تے رحمت فرما۔ اللہ خود کیا بے نالے وہ احسان یاد کر کے تو کیویں گوشت دا لوٹا، اگر یہ سہارا تینوں نہ ملدا دوسرے جانور تو اسے ویلے دوڑن لگ پے، تو کیویں بچا؟ تینوں یہ چکتے تھردے رہے، ہن تو بھول گیا۔ رب ارحمہما کما رب، جڑی درخواست خود آپ سکھاوے مالک قبول نہیں ہونی کہ رحم کر میرے آقا انہاں دعاں تے جویں انہاں چھوٹی عمر مینوں محبت اور پیار کرو۔ اس باروں اے دعائے